اس کا معروف اور مشہور نام ہے۔ لفظ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا علم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پر نگاہ عنایت فرما دیں، جس پر نگاہ شفقت کر دیں، تو ان کو بھی ایسے بخت اور ایسے بلند بخت لوگوں کو اللہ کریم یہ کرم کرتا ہے کہ ان کو بھی حروف مقطعات کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کامل طور پر نہیں، جزوی طور پر کچھ چیزیں۔ یہ ایک بے پایہ سمندر ہے یاسین۔ اس کے جتنے معانی لکھے گئے ہیں اہل علم نے، ان میں ایک بات مشترک ہے۔ جس عالم نے اس لفظ پر کلام فرمایا یاسین پر، انہوں نے کہا ایک تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور دوسرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ اور جب قرآن پاک میں یاسین کے پیارے کلمے سے سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ مراد اور مقصود بھی ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اقرا یاسین، کہ قرآن کھول کر بیٹھنے والے اب یاسین سورت پڑھو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بڑے فضائل ہیں، میں چند ایک فضائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی تناظر میں سورہ یاسین کی روشنی میں سورہ یاسین جس محمد سونے کملی والے کی نعت بن کے آئی ہے، میں سورہ یاسین کے تناظر میں حضور کی شان بھی کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، سورہ یاسین کو میرے آقا جانے دو عالم امام الانبیاء سرور سروران بہتر محترام بہتر محترام دلبر دلبراں جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل بھی کہا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا ہے۔ قرآن کی ساری صورتیں بڑی پیاری ہیں، قرآن کی ساری صورتیں خوبصورت ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی اپنی شان ہے، سورۃ بقرہ کی اپنی شان ہے، سورۃ بقرہ کی پہلی آیتوں کی اور آخری آیتوں کی نرالی شان ہے، سورۃ الرحمن کی الگ شان ہے، سورۃ النبا کی الگ شان ہے، یعنی الگ الگ شانیں، جدا جدا شانیں ہیں۔ لیکن سورہ یاسین کی شان یہ ہے کہ میرے آقا جانے دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا ہے۔ قرآن کا بولو دل کہا ہے۔ دارمی شریف کی حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ ذرا بابا سے بولو سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات أو كما قال امام الانبیاء سرور سروران صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اللہ
اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہہ رہے ہیں، سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم علماء نے یہاں لکھا ہے کہ قلب کے یہاں پر کئی معنی لیے جا سکتے ہیں کہ قلب مرکز روح بھی ہے، مرکز زندگی بھی ہے، اور قلب جسم کا مرکز بھی ہے۔ یہاں پر قرآن کے حوالے سے قلب کہا گیا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ساری صورتیں شان والی ہیں، قرآن کی ساری صورتیں برکتوں والی ہیں، لیکن قرآن کا جو مرکز ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ مرکز سورہ یاسین ہے، قرآن کا مرکز سورہ یاسین ہے۔ حضرت گرامی علماء نے یہاں پر ایک اور معنی بھی لکھا ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا، ذرا سبحان اللہ کی آواز۔ وہ فرماتے ہیں کہ دلوں کے اندر راز ہوتے ہیں، دلوں کے اندر راز ہوتے ہیں، باتیں کان سنتے ہیں، دیکھتی آنکھیں ہیں، لیکن راز دل میں محفوظ ہوتے ہیں۔ جیسے راز دل میں محفوظ ہوتے ہیں، رازوں کو پانا چاہو تو دل کا محرم بننا پڑتا ہے۔ میرے مرشد سیدی سلطان العارفین فرماتے ہیں جو دل دا محرم ہو وے باہو سویو رب پچھاڑے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہاں پر جو فرما رہے ہیں جو دل دا مارم ہو میں باہو سویوں رب پچھاڑے ہو، وہ اس دل سے مراد یہ دل نہیں، قرآن کا دل سورہ یاسین لیتے ہیں۔ دل کے اندر راز ہوتے ہیں، جو رازوں کو پا لیتا ہے وہ رب کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ بارک اللہ فی رزقکم، وہ رب کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے، یاسین میں قرآن کے راز ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اگر کوئی خدائی رازوں سے آشنا ہونا چاہتا ہے وہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرے، خدائی راز اس پر کھلتے جائیں گے، خدائی راز اس پہ کھلتے جائیں گے۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَرَأَ يَاسِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا، فرمایا جو میرا امتی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، قراءۃ القرآن 10 مرات، اللہ اس کے نام اعمال میں 10 قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ نقطہ یہ سنو ذرا، ایمان تازہ ہو جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرات کرام لکھنے کی ڈیوٹی میرے مالک کی نہیں ہے، رب کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کو لکھے، یہ تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یہ تو مخصوص فرشتے لکھتے ہیں، لیکن سورہ یاسین کی تلاوت ان بلند اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، خود مالک کائنات لکھتا ہے، مالک کائنات لکھتا ہے۔ حضرت گرامی سورہ یاسین کی شان کیا ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو دارمی شریف کی حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات سے آگاہ ہیں، کائنات کے پہلے، کائنات کے اول سے بھی آگاہ ہیں، کائنات کے آخر سے بھی آگاہ ہیں۔ کائنات کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کے جو راز ہیں اس سے بھی میرے آقا آگاہ ہے، اس لیے کہ ساری کائنات تو میرے نبی کے سامنے بنی ہے، ساری کائنات تو میری نبی کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے۔ کائنات بعد میں بنی ہے، کائنات کے رنگ و بو بعد میں بنے ہیں، زمین و آسمان بعد میں بنے ہیں، انسان بعد میں بنے ہیں، نبی بعد میں آئے ہیں، رسول بعد میں آئے ہیں، پیغمبر بعد میں آئے ہیں، آدم بعد میں آئے ہیں،
آقا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو کوئی اور رب کے سوا نہیں جانتا. یہ سنیے ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا. پتر ادھر ویکھ میرے ال ویکھ ادھر میرے ال ویکھ میرے ال ویکھی جانا ادھر ادھر نہیں ویکھنا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی توجہ ہے پانی نہ پھیریا کرو یار بڑی محنت ہوتی ہے ذرا توجہ کرو ذرا توجہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة نتكلم بهذا أو كما قال. سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 1000 سال پہلے کتنی دیر پہلے 1000 سال پہلے فرشتوں کے اجتماع میں سورہ طه کی تلاوت فرمائی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے, یاسین بھی پڑھی ہے اور سورہ طه بھی پڑھی ہے. فرشتوں نے جب زبان قدرت سے وہ زبان جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ زبان وہ آواز جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے رب کائنات نے اپنی زبان الوہیت سے اپنی زبان ربوبیت سے رب نے جب اپنا ہی کلام اللہ 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 کی گل کہہ گیا رب نے اپنا کلام رب نے اپنی زبان میں اپنا کلام پڑھا ہے زبان سے زبان قدرت سے زبان الوہیت سے زبان ربوبیت سے اپنا کلام پڑھا ہے. اللہ اللہ کیا کلام پڑھا ہے؟ سورہ طه پڑھی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہے, سورہ یاسین اور سورہ طه کی تلاوت فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں نے جب یہ رب کی زبان مبارک سے رب کی زبان الوہیت سے یہ دو صورتیں سنی ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ مار کے کہتے ہیں طوبی لأمتی ينزل هذا. مبارک ہو ان کو جن کی طرف یہ صورتیں اتاری جائیں گی. مبارک ہو اس امت کو, مبارک ہو کہ جن پر یہ جن کی طرف حضور پر تو نازل ہوئی ہیں, حضور پر تو نازل ہوئی ہیں لیکن جن کی طرف اتاری جائیں گی. فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو ان کو جن پر یہ صورتیں اتاری جائیں گی. پھر آگے کہتے ہیں طوبی لأجواف تحمل هذا. مبارک ہو ان کو جن سینوں میں یہ صورتیں سما جائیں گی. صاحبان راضی بیٹھے ہو؟ ان سینوں کو مبارک دے رہے ہیں. کب دے رہے ہیں؟ ابھی زمین و آسمان نہیں بنے, فرشتے امت مصطفیٰ کو مبارکیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. آگے سنیے ذرا, آگے کہتے حضور فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں طوبی لألسنة لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة نتكلم بهذا. کئی ایسے امتی بھی ہوں گے جنہوں سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہوئے گی, وہ ویکھ کے ہی پڑھن گے نا. فرشتوں نے سب کو مبارک دے دی ہے کہ جن کی طرف اترے گی ان کو بھی مبارک, جو سینے میں محفوظ رکھیں گے ان کو بھی مبارک, جو پڑھیں گے ان کو بھی مبارک. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرات محترم, پورا قرآن ساری صورتیں رب نے نازل فرمانی ہے نا. آنے والے وقتوں میں رب نے نازل کرنی ہے. سورۃ فاتحہ بھی رب نے نازل کرنی ہے, سورہ بقرہ بھی رب نے نازل کرنی ہے, سورہ انعام بھی, سورہ آل عمران بھی, سورہ
جن بھی، سورہ ملک بھی، ساری صورتیں رب نے نازل کرنی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے رب نے یہ 2 صورتیں ہی پڑھ کے کیوں فرشتوں کو سنائی ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، مشکوٰۃ شریف میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں یہ اس لیے، ذرا سبحان اللہ کی بات اور ساکھ ڈال دیو یار. محترم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس لیے پڑھی ہیں، صورتیں تو ساری پیاری ہیں، ساری نرالی ہیں. یہ 2 صورتیں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی رب نے فرشتوں کے سامنے اس لیے پڑھی ہیں کہ ان صورتوں کی ابتدا میں کملی والے محمد کے نام آئے ہیں، کملی والے کی شان بیان ہوئی ہے، کملی والے کی شان بیان ہوئی ہے. اور یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی. ذرا سنیے، میرے آقا جان دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ راوی ہے، فرماتی ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ تعالی سمانی فی القرآن بسبعت اسماء. حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے قرآن میں 7 نام عطا فرمایا. کتنے نام؟ بولو کتنے نام؟ 7 نام عطا فرمایا. فرمایا قرآن میں محمد نام میرا ہے، قرآن میں احمد نام میرا ہے، قرآن میں مدثر نام میرا ہے، قرآن میں مزمل نام میرا ہے، قرآن میں عبداللہ نام میرا ہے، قرآن میں طٰہٰ نام میرا ہے، قرآن میں یاسین نام میرا ہے. قرآن میں یاسین نام میرا ہے. یاسین کا ایک معنی، یاسین کا ایک معنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ ہے. آپ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا یاسین کا ایک معنی یہ بھی ہے اے سید، اے سردار. یاسین کا ایک معنی سید بھی ہے، سردار بھی ہے. اور اس کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا. کافروں نے نا، مکے کے کافروں نے، مشرکوں نے یہ کہا، سورۃ رعد میں ذکر ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہنے لگے محمد علیاذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں علیاذ باللہ، یہ رسولوں میں سے نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ، محبوب آپ فرما دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے. یعنی مکے کے کافر حضور کا انکار کر رہے ہیں، حضور کی رسالت کو نہیں مانتے. میرے آقا جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو دکھا ہوگا نا. رب کائنات نے، ذرا سبحان اللہ کی آواز، رب کائنات نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور سورہ یاسین نازل کر دی. آپ کہیں گے تسلی دی اور سورہ یاسین نازل کر دی، اس میں کیا بات ہے بھائی؟ پہلی آیتیں پڑھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا. سنیے ذرا، یاسین مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، انکا لمن المرسلین. محبوبہ یہ مکے کے کافر آپ کو نہیں مانتے، نہ مانے، انکار کرتے ہیں، ان کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہاری رسالت کے لیے آسمانی گواہی کافی ہے. کائنات کا رب کہہ رہا ہے انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اور سونیا اے مکے دے کافر ایک کہندے نے کہ محمد عبداللہ دا چن، عبد المطلب دا پوترا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ گمراہ ہو گئے ہیں، رستے تو پٹک گئے ہیں. اگر جملے کا سواد آ جاوے تو پھر داد دے دینا، نہ آوے تو چپ کر کے بیٹھے رہنا. علی صراط مستقیم. مکے کے کافر تو کہتے ہیں کہ محمد
بن عبداللہ راستے سے بھٹک گیا ہے، لیکن کائنات کا مالک، کائنات کا خالق کہہ رہے ہیں علی صراط مستقیم، سونے تیرے رستے تو لگ جائے گا اور رستہ صراط مستقیم بن جائے گا۔ جیڑے رستے تو سونے تو لگ جائے گا، جیڑے راہ تو لگ جائے گا اور صراط مستقیم بن جائے گا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ جن جن جگہوں سے کملی والے گزر گئے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ یاسین میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اے سید، اے سردار، ایک معنی یہ بھی ہے اور پھر حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے ہے۔ حضرات محترم، میں سورہ یاسین کی چند برکات سنانا چاہتا ہوں۔ سورہ یاسین کی برکتیں ظاہر و باہر ہیں، دنیا میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ہیں، بہت ساری حدیث ہیں۔ میرے کمری والے نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، مواد زیادہ ہے۔ کمری والے نے فرمایا جو اپنی عادت بنا لے، دوام کر لے، یعنی ہمیشہ سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ کریم جب یہ مرے گا نا بندہ سورہ یاسین پڑھنے والا، مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ فرمایا جو رات کو سورہ یاسین پڑھ لے گا، صبح اٹھے گا بخشا ہوا ہوگا، بخشا جائے گا۔ اور فرمایا جو میرا امتی دن کے کسی حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یہ بھی سورہ یاسین کی برکتیں ہیں۔ اللہ مسند الشہاب سے حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، دارمی شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، محقق عالم اطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، یعنی جو بندہ مومن قریب المرگ ہو اس پر اس کے قریب آ کر سورہ یاسین پڑھی جائے، اور جب وہ فوت ہو جائے یا اس وقت سورہ یاسین پڑھی جائے، جب وہ قبر میں چلا جائے یا اس وقت سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اگر مرتے وقت سورہ یاسین پڑھو گے تب بھی آسانی ہے، مرنے کے بعد پڑھی جائے گی تب بھی آسانی ہے۔ مرنے والا قبر میں چلا گیا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی سورہ یاسین پڑھے گا تب بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مسند الشہاب کی طویل حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما مسلم قرئ عنده اذا نزل به ملک الموت سورۃ یونس نزل بكل حرف من سورۃ یاسین عشرۃ املاک یقومون من بین یدیہ صفوفا یصلون علیہ ویستغفرون له ویشہدون غسلہ ویشیعون جنازته ویصلون علیہ ویشہدون دفنہ۔ پر کسی کو موت کا وقت آ گیا، نزع کا عالم طاری ہو گیا، اس کے گھر والے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دعا کرو جب ہمارا وقت نزع آئے، وقت آخر آئے، کوئی ایسے بندے ہوں، کوئی ایسے نیک لوگ ہوں، ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ہوں جو ہمارے قریب کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سورہ یاسین پڑھنے والے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کریم سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے سے آسمانوں سے 10 فرشتے نازل فرمائے گا۔ ہر حرف کے بدلے سے، ہر حرف کے بدلے سے، سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے آسمانوں سے 10 فرشتے نازل فرمائے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ میت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یصلون و یستغفرون لہ، اس بندے کے لیے جو مر رہا ہے، جس کے ارد گرد اس کے گھر والے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اور رحمتوں کے پھول نچھاور کریں۔ یصلون
مغفرت کی بھی دعا کریں گے۔ آقا جی بس اتنا ہی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوگا وہ اس کے غسل میں بھی شریک ہوں گے، اس کے کفن میں بھی شریک ہوں گے، جب اس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہوگا وہ جنازے کے ساتھ ساتھ بھی چلیں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کی نماز جنازہ میں شریک بھی ہوں گے، اور جب تک وہ قبر کی گہرائیوں میں اتر نہیں جائے گا اس کی قبر پر کھڑے رہیں گے، اس کی قبر پر کھڑے رہیں گے۔ پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ قَرَأَ يَاسِينَ وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبِضْ ملک الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشها فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان فيمكث فيه وهو ريان فيمكث في قبره وهو ريان ويبعث يوم القيامة وهو ريان۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرا امتی مسلمان سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے اس پر حالت نزع طاری ہو جائے، اللہ کیا شان ہوگی۔ اگر وہ بندہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں ادھر جناب ملک الموت آ گئے نے، اللہ اکبر و کبیرہ، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے اس پر حالت نزع طاری ہو گئی ہے، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے ملک الموت آنے والے ہیں، ملک الموت بعد میں آتے ہیں، رضوان جنت، جنت کا شربت پہلے لے کے آتا، رضوان جنت، خازن جنت، وہ جنت کا پیالہ، جنت کا شربت لے کے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اس کو پلاتا ہے، یعنی جو سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے مرنے لگے گا اس کو یہ شربت پلایا جائے گا، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهَا۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ وہ جنت کا شربت ہے، یہ جب بندہ زمین پر لیٹا ہوا ہے لیکن زمین پر لیٹے لیٹے جنت کا شربت پی رہا ہے، لیٹے لیٹے جنت کا شربت پی رہا ہے۔ پھر بعد میں ملک الموت اس کی روح کھینچ لیتے ہیں، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ آگے سنو ذرا، حضور فرماتے ہیں جب اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے تب بھی وہ سیر ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا تب بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یعنی اپنی موت سے لے کر جنت میں جانے تک وہ پیاسا نہیں ہوگا، وہ سیراب ہی سیراب ہوگا، سیراب ہی سیراب ہوگا۔ اللہ ہمارا ایسا نصیب ہو جائے، ہمارا ایسا نصیب ہو جائے کہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں تو فرشتے آ جائیں، موجہ ہی لگ جان گیا پھرتے، مرن دا سواد ہی آ جائے گا۔ مل کے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارا قبر والدیہ کل جمعۃ سورۃ یاسین غفر لہ۔ فرمایا جو بندہ مومن اپنے والدین کی قبروں پر جائے اور جمعے کو جائے اور سورہ یاسین پڑھے، حضور فرماتے ہیں اس کو بھی بخش دیا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی بخش دیا جائے گا، اس کے والدین کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور فرماتے ہیں جو قبرستان سے گزرے، بولو جو قبرستان سے گزرے اور وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھ لیں، اللہ رب العالمین اہل قبرستان کے عذاب میں تخفیف بھی کرے گا، اہل قبرستان کے عذاب کو کم بھی کرے گا، اور جتنی قبریں ہیں ان سب کے شمار کے مطابق سورہ یاسین پڑھنے والے کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، دنیاوی فائدے، رزق میں برکت ہے، آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ یاسین پڑھنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھنے والا غنی بھی ہو جاتا ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے والا اللہ کی نظر میں منظور بھی ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین موت کے وقت بھی کام آتی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ یاسین موت کے وقت بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی،
حشر میں بھی کام آئے گی، آگے چل کے بیان کرتا ہوں اگر وقت نے ساتھ دیا۔ حضرات محترم، کتاب الروح علامہ ابن قیم ہیں تو دوسرے مسلک کے، لیکن ان کی کتاب الروح بڑی اتھنٹک کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، تحقیق ہے، روح کے والے سے تحقیق ہے۔ صفحہ نمبر 17 پر ایک طویل واقعہ لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن اطروش علیہ الرحمہ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ نیک آدمی، اس کی والدہ فوت ہو گئی، وہ ہر جمعے کو جائے اپنی والدہ کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا کریمہ اس سورہ یاسین کا ثواب میری اماں کو بھی عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما۔ ہر جمعے کو جاتا ہے، اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے مسلم بھائی، جب تک مسلمانوں کے والدین حیات ہیں قدر کر لیں، ان کے ہاتھ چوم لیں، ان کے ساتھ نیکی کر لے، ان کے ساتھ بلائی کر لے، جب یہ قبروں کو چلے جائیں گے تو پھر روتا رہے گا، پھر قبر کے سرانے پر بھی جا کر تو سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اللہ اللہ، وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ، نیک بزرگ بابا ہر جمعے کو جاتا ہے اور اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھتا ہے اور کیا دعا کرتا ہے، اے میرے مولا اس سورہ یاسین کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، میری ماں کو بھی عطا فرما۔ ایک جمعے کو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور کہنے لگا مولا تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، اگر تو چاہے تو اس سورہ شریفہ کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، میری ماں کو بھی عطا فرما اور پورے قبرستان والوں کو عطا فرما دے، پورے قبرستان والوں کو عطا فرما دے۔ دعا مکمل کر کے وہ واپس آ جاتا ہے، اگلے جمعے وہ نہیں جاتا، اس کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، وہ نہیں گیا۔ ایک مائی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پہ آ جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے اور آ کے کہتی ہے اے بابا جی تو فلاں بن فلاں ہے، یعنی تیرا نام ہے، یہ تیرے باپ کا نام ہے۔ وہ کہنے لگا جی اماں جی میرا یہی نام ہے، میرے باپ کا بھی یہی نام ہے، اور آپ کو کیسے پتا لگا کہ میرا یہ نام ہے؟ وہ مائی کہنے لگی میں نے تے بھی پتا ہے کہ تیری ماں کی تھو دفنے، مجھے تو یہ بھی پتا ہے تیری ماں کی قبر کہاں پر ہے، فلاں قبرستان میں تیری ماں کی قبر ہے۔ وہ کہنے لگا اماں جی آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو پتا کیسے لگا؟ وہ کہنے لگی میری ایک جان سے پیاری بیٹی وہ مر گئی، وہ فوت ہو گئی، وہ قبر کے سپرد کر رہی ہوں، میں نے رات خواب میں دیکھا وہ اپنی قبر سے باہر آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کبھی نہ بھولے کتاب الروح علامہ ابن قیم وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر سے آ کر باہر بیٹھی ہوئی ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے تو قبر سے باہر آ کر بیٹھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ایک بابا آتا تھا، ہر جمعہ آتا تھا، پچھلے جمعہ آیا، اس نے اپنی ماں کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اور سورہ یاسین کا ثواب سارے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے، ہمیں رب نے اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں رب نے اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، رحمات عطا فرمائی ہیں۔ تو بیٹھی کیوں ہے؟ کہنے لگی خبریں آج بھول گیا ہے، جا اونو لب اونو جا کے آ جا سورہ یاسین سنا جا، انہا ثواب سانو دے جا، انہا ثواب سانو دے جا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرات گرامی یہ سورہ یاسین شریف کی شان ہے کہ جو دنیا میں پڑھے برکتیں پائے گا، جو قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اولاد پڑھے اپنے والدین کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اللہ اللہ یہ سورہ یاسین ایسی سورہ یاسین ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس سورہ شریفہ کو پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہاں ہیں سورہ یاسین کو پڑھنے والے، سورہ یاسین پڑھنے والے اکٹھے ہوں گے، سورہ یاسین بھی اور سورہ یاسین پڑھنے والے بھی، ان کو بھی شفاعت کا اذن دیا جائے گا، ان کو بھی شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ حضرات محترم جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تفسیر روح البیان سورہ یاسین علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے جنتیوں سے فرمائے گا، ایمان والوں سے جو جنت میں چلے گئے ہیں
رب کائنات فرمائے گا کیا تم قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا کیوں نہیں؟ فرمایا تسی دنیا تے قاریاں کو لو قرآن سن دے رہے ہو، حافظاں کو لو قرآن سن دے رہے ہو، دنیا میں قاری سے قرآن سنتے رہے ہو، آج جنت میں ذات باری سے قرآن سنو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جب رب قرآن پڑھے گا، جب رب قرآن پڑھے گا اپنی زبان الوہیت سے پڑھے گا، میرے کملی والے نے نقشہ کھینچ کے بتایا ہے، جب رب کائنات سورۃ فاتحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت، میرا موضوع ہے سورہ یاسین کی تلاوت، رب کائنات جب سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا، رب کائنات جب قرآن پڑھے گا، قرآن نازل کرنے والا جب قرآن پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں کأن الناس يسمعوا القرآن لم يسمعوا القرآن سمعوا الرحمن۔ جب رب قرآن پڑھے گا ایسا قرآن کسی نے نہ سنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں یہ قاریوں سے سنتے رہے ہیں، آج رب کائنات خود قرآن سنا رہا ہے۔ جنتیوں کو یہ بھی نعمت ملے گی، جنت کی بڑی نعمتیں ہیں، جنت کی بڑی نعمتیں ہیں، جنت کی دو بڑی نعمتیں آپ کی توجہ ہے، جنت کی دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک نعمت رب کائنات اپنے محبوب کا بھی دیدار عطا کرے گا، اور جنتیوں کو دوسری نعمت رب کائنات اپنا کلام بھی عطا فرمائے گا، اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا، اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی تقریر آخری مرحلے پر آخری حدیث مبارکہ کنز الاموال فی سنن الاقوال مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، علی رناتے بولے نہیں ہو، علی رناتے بولے نہیں ہو، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اقرأ، کتنے منٹ ہو گئے نے؟ 20 منٹ ہو گئے، بس یہ آخری حدیث مبارکہ پورے 1:30 بجے جماعت کھڑی کرنی ہے، لیٹ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، تجھے بھی انشاءاللہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اقرأ یاسین، میرا دل کر رہا ہے میں ساری حدیث سنا دیا، 12 جملے نے تے 12 دے 12 جملے ہی پڑھ دیا۔ روزہ رکھ کے نہیں بھی ہوش ہو رہا تو تسی بھی بولو گے نہیں آن لگے، نہیں روزہ لگن لگیا۔ النبی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یاسین فإن یاسین 10 برکات ما قرأها جائع الا شبع وما قرأها زمعان الا روی وما قرأها عار الا اقتصى وما قرأها عزد الا تزوج وما قرأها خائف الا امن وما قرأها مسجون الا خرج وما قرأها مسافر اعین الى سفره وما قرأها مدیون الا قضى مما قرأها رجل ضلت له ضالة الا وجدها وما قريت عند ميت الا خفف عنه او كما قال۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میرے کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سورہ یاسین پڑھا کرو، اس میں 10 برکتیں ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں؟ 10 برکتیں ہیں، ویسے تو بڑی برکتیں ہیں لیکن جو مولا کائنات کو فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ سورہ یاسین پڑھا کرو، اس میں 10 برکتیں ہیں۔ جو سورہ یاسین پڑھے گا جائعون الا شبع، بھکھائے تے رج جائے گا، بھکھائے تے رج جائے گا، وما
سیراب کر دیا جائے گا۔ اور جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں سورہ یاسین پڑھے، اللہ کپڑے کا انتظام فرما دے گا، کپڑے کا انتظام فرما دے گا۔ وما قرأہا، ہن تہاڈی مسکراہٹ گہری ہو جانی ہے، اے میرے جوان ساتھیاں دی، بلکہ میرے کنوارے ساتھیاں دی، انہاں دی مسکراہٹ گہری ہو جانی ہے۔ حضور نے فرمایا وما قرأہا عزد الا تزوجا، جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے، اللہ دلہن عطا فرما دے۔ پھر حضور نے فرمایا وما قرأہا خائف الا منا، جو خوف میں مبتلا ہو وہ سورہ یاسین پڑھے، اس کو امن مل جائے گا۔ وما قرأہا مسجون الا اخرجا، جو قیدی بے گناہ قیدی سورہ یاسین پڑھے گا رب اس کو رہائیاں عطا فرما دے گا، رب اس کو رہائیاں عطا فرما دے گا۔ وما قرأہا مسافر الا اعین الى سفرہ، جو مسافر پڑھے گا یہ سورہ یاسین سفر میں اس کی مددگار بن جائے گی۔ جو مقروض پڑے گا اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اس کے قرضے کی سبیل پیدا کر دی جائے گی۔ وما قرأہا رجل فضلت له دالة الا وجدها، جیڑا بندہ گمراہ ہو گیا ہے، ظاہری یا باطنی رستہ بھول گیا ہے، یا سیدھا رستہ بھول گیا ہے، یا انہی چیز گم گئی ہے، اور سورہ یاسین پڑھے انہوں سیدھا رستہ بھی لگ جائے گا۔ اگر زمینی رستے میں گم ہوا ہے تو اس کو راستہ مل جائے گا، کوئی چیز گم گئی ہے سورہ یاسین پڑھے رب تعالیٰ چیز دوبارہ عطا فرما دے گا۔ وما قرأہا وما قرئت عند میت الا خفف عنہ، اور جس میت کے قریب پڑھا جائے اللہ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صبح و شام سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔